آج ہم ایک بہت ہی بنیادی مگر اہم چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈیجیٹل دنیا میں آخر یہ ڈیٹا رکھا کہاں جاتا ہے اور ہم اس تک پہنچتے کیسے ہیں۔ یہی اصول ہیں جو ہماری روزمرہ کی ٹیکنالوجی کو چلاتے ہیں۔ چلے ایک بہت ہی عام سی مثال سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کوئی اپنی گاڑی کی چابیاں کہاں رکھتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کسی ایسی جگہ جہاں سے آسانی سے مل جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ضرورت بار بار اور بہت جلدی پڑتی ہے۔ تو اصول یہ ٹھہرا کہ جو چیز جتنی جلدی چاہیے ہم اسے اتنی ہی قریب رکھتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بالکل برعکس سوچئے، ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کی ضرورت شاید سالوں تک نہ پڑے، جیسے کوئی پرانی درسی کتاب، وہ کہاں رکھی ہوگی؟ شاید کسی الماری کے اوپر والے خانے میں یا کسی ڈبے میں بند، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں سے اسے نکالنا تھوڑا مشکل ہو۔ تو جیسے ہی رسائی کی ضرورت کم ہوئی، اسے رکھنے کا طریقہ بھی بالکل بدل گیا۔ تو جو اصول ہمارے روزمرہ کی چیزوں پر لاگو ہوتا ہے نا، بالکل وہی اصول ڈیجیٹل ڈیٹا کی دنیا میں بھی کام کرتا ہے۔ جس ڈیٹا کی ہمیں بار بار اور جلدی ضرورت ہو، اسے ایسی جگہ رکھنا ہوگا جہاں سے وہ فوراً مل سکے۔ اچھا، تو اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ اصل میں بنتا کیسے ہے۔ اس کی ساخت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ہم اینٹوں سے دیوار بناتے ہیں۔ سب سے چھوٹی اکائی ہے ایک کیریکٹر یا بائٹ، مطلب کوئی بھی ایک حرف یا ہندسہ۔ جب کچھ کیریکٹرز ملتے ہیں تو ایک فیلڈ بنتی ہے، جیسے کسی کا نام۔ پھر جب متعلقہ فیلڈز کو اکٹھا کیا جائے تو ایک ریکارڈ بنتا ہے، جیسے ایک ملازم کی ساری معلومات۔ تمام ملازمین کے ریکارڈز مل کر ایک فائل بناتے ہیں، اور آخر میں ایک ادارے کی ساری فائلیں مل کر ایک ڈیٹا بیس بناتی ہیں۔ اور یہ تصویر اس پوری بات کو کتنی خوبصورتی سے سمجھاتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک پے رول فائل ہے۔ اس میں ہر لائن یعنی ہر رو ایک ریکارڈ ہے، یعنی ایک ملازم کی پوری کہانی، اور ہر کالم ایک فیلڈ ہے، جیسے اس کا نام یا نوکری شروع کرنے کی تاریخ۔ تو اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ڈیٹا بنتا کیسے ہے، تو اگلا اہم سوال یہ ہے کہ ہم اس تک پہنچتے کیسے ہیں، کیونکہ ڈیٹا کو جس طرح رکھا جاتا ہے وہی یہ طے کرتا ہے کہ ہم اسے کتنی تیزی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے ترتیب وار رسائی یا سیکوینشل ایکسیس۔ اس کا نام ہی سب کچھ بتا رہا ہے، یعنی ڈیٹا ایک ترتیب میں رکھا جاتا ہے اور اسی ترتیب میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو 10ویں آئٹم تک پہنچنا ہے تو آپ کو پہلے 9 آئٹم سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ اس کی سب سے بہترین مثال یاد ہے پرانے زمانے کی کیسٹ ٹیپ؟ اگر آپ کو 5واں گانا سننا ہے تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا، آپ کو پہلے 4 گانوں کو فاسٹ فارورڈ کرنا ہی پڑتا تھا۔ اور پھر آتا ہے دوسرا طریقہ جو اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسے کہتے ہیں براہ راست رسائی، یعنی رینڈم یا ڈائریکٹ ایکسس۔ اس میں آپ سٹوریج پر موجود کسی بھی ڈیٹا تک سیدھا چھلانگ لگا کر پہنچ سکتے ہیں، بنا اس سے پہلے والی چیزوں کو پڑھے۔ اور اس کی مثال آج کا MP3 پلیئر یا کوئی بھی میوزک ایپ۔ آپ ہزاروں گانوں میں سے کسی بھی گانے پر کلک کرتے ہیں اور وہ فوراً چلنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی انتظار نہیں، کوئی فاسٹ فارورڈ نہیں۔ اچھا، تو ہم نے یہ 2 طریقے تو سمجھ لیے، ترتیب وار اور براہ راست، لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اصل دنیا میں، کاروبار میں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی فرق سمجھنے کے لیے یہ ٹیبل بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں 2 بالکل مختلف پروسیسنگ کے طریقوں کو آمنے سامنے دکھاتا ہے۔ ایک ہے بیچ پروسیسنگ اور دوسرا ہے ریئل ٹائم پروسیسنگ۔ ایک طرف ہے بیچ پروسیسنگ، یہ ان کاموں کے لیے بہترین ہے جہاں کوئی جلدی نہیں ہوتی، جیسے مہینے کے آخر میں سب کی تنخواہیں بنانا، سارے ٹرانزیکشنز کو اکٹھا کیا اور ایک ساتھ پروسیس کر دیا۔ اس کے لیے ترتیب وار رسائی بہترین ہے۔ لیکن دوسری طرف ہے ریئل ٹائم پروسیسنگ، یہ وہاں چاہیے جہاں ہر سیکنڈ کی اہمیت ہے، جیسے ایئر لائن کی سیٹ بک کرنا۔ ہر ٹرانزیکشن کو فوراً پروسیس کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے براہ راست رسائی یعنی رینڈم ایکسیس لازمی ہے۔ چلیں اب ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں اور واپس اپنے شروع والے خیال پہ آتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ ڈیٹا کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر بار بار اور تیزی سے رسائی چاہیے تو آپ کو ڈسک جیسی رینڈم ایکسیس سٹوریج کی ضرورت ہے، اور اگر ڈیٹا کبھی کبھار ہی چاہیے تو میگنیٹک ٹیپ جیسی سیکوینشل ایکسیس بھی کافی ہے۔ اور آخر میں سٹوریج کا یہی انتخاب یہ طے کرتا ہے کہ کوئی سسٹم ریئل ٹائم میں کام کرے گا یا بیچ میں۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔
کہ کیسے وہ فیصلے جو شاید دہائیوں پہلے ڈیٹا سٹوریج کے بارے میں کیے گئے تھے، آج بھی ہماری ڈیجیٹل سروسز کی رفتار اور تجربے کو شکل دے رہے ہیں۔ کارکردگی اور لچک کے درمیان یہ جو توازن ہے، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے جو آج بھی ہماری ڈیجیٹل دنیا کی تعریف کر رہی ہے۔